سامعین محترم، آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ خشیت الہی اور خوف الہی کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ تو گویا خشیت الہی اصل بنیاد ہے اعمال کے اوپر ابھارنے کی۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے بھی ترغیب اور ترہیب دو طریقوں کے ذریعے سے انسان کو راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں پر آیات بینات کے اندر رب تعالیٰ کے غیظ اور غضب کا حکم ہے، جس سے اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، دین کی تعلیمات کی طرف آ جائے۔ اور کہیں پر جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور مقصد کیا ہے؟ یعنی ترغیب دینا، رغبت دلانا، تاکہ لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں اور فلاح اور کامیابی پالیں۔ سر محترم، علامہ زین دہلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خوف کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ کہ عام لوگوں کے دلوں کے اندر جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو علماء ربانیین کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں، خشیت الہی۔ اور جو مقربین کے دلوں کے اندر، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب، اللہ کی بارگاہ کے قرب ان کو حاصل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر جو اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے اسے اجلال کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، من خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، ومن آمنی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی بھی جمع نہیں کروں گا۔ من خافنی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، کہ جو امنتہ فی الآخرہ، جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ دنیا میں رب سے ڈر گیا۔ من خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، تو آخرت میں اسے امن حاصل ہوگا۔ ومن آمنی فی الدنیا، جو دنیا میں امن میں رہا، اسے نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا خوف، نہ کتاب اللہ کا خوف، اس کے دل کے اندر امن ہی رہا، یعنی وہ بے خوف رہا، اسے آخرت کا کوئی ڈر نہیں، اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کوئی ڈر نہیں، تو وہ امن میں رہا، کر لوں گا، کوئی بات نہیں، دنیا ہے، آخرت میں جا کر دیکھ لوں گا۔ ومن آمنی فی الدنیا، تو دنیا میں امن میں رہا، اسے کوئی فاق و فکر نہیں تھی، اسے کوئی خوف نہیں تھا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا اللہ رب العزت نے فرمایا اخفتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اسے ڈراؤں گا۔ جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ دنیا میں امن میں رہا، مجھے راضی نہیں کیا، اسے قیامت یاد نہیں تھی، کتاب اللہ کے مطابق چلا نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا، جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو اس کے لیے بہت سے مراحل ہیں، قبر کی مرحلہ ہے، قبر کی منزل ہے، قبر کے بعد الموت قیامت ہے، اس کے مختلف مراحل اور مختلف مقامات ہیں، اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر ڈر اور خوف ہے۔ پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے، وہاں پر خوف اور ڈر موجود ہے۔ پھر جہنم کا حکم ہونا ہے، تو فرمایا دنیا میں جو مجھ سے ڈر گیا، آخرت میں وہ امن میں رہا، اور جو دنیا میں امن میں رہا، آخرت میں اس کے لیے خوف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت قیامت کا دن ہوگا، گویا کہ خوف کی وجہ سے، یہ دنیا میں جو خوف اور ڈر اللہ کا دل میں ہے، یہ بنیاد ہے اعمال کی طرف لانے کی۔ اگر انسان دلوں کے اندر خوف پیدا کر لے تو نہ صرف وہ دنیا میں امن میں ہو جاتا ہے، بلکہ آخرت کی بہت سی نعمتوں کو وہ حاصل کرے گا۔ اسی حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا،
اس کی اعمال نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہو جائے گا کیونکہ اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کی برائیاں زیادہ ہیں، لہٰذا اس کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ بولنا شروع کر دے گی اور آنکھ کہے گی اے باری تعالیٰ تیرے نبی سے ہم نے یہ سنا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ تلک العین علی النار، کہ جو آنکھ اللہ کی خشیت اور خوف سے رو پڑی، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جو آنکھ رو پڑی، رب تعالیٰ اس آنکھ کو دوزخ پر حرام فرما دیتا ہے۔ اے باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اے باری تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے معاف فرما دے، رب تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ ایسا شخص کہ جس کو دوزخ کا حکم ہو چکا ہے لیکن وہ آنکھ وہ شہادت دے گی، کیونکہ قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی، انسان کی اعضاء ہاتھ پاؤں کان گوشت ہڈیاں یہ گواہی دیں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا عمل کیا۔ تو سامنے محترم آخرت میں دنیا کے اندر اگر خوف اور ڈر رہا رب تعالیٰ کا اور انسان نیک عمل کرتا رہا تو آخرت میں فلاح اور کامیابی ہے۔ آخرت میں ہر عضو یہ بول کر کہے گا کہ اے مولا یہ تیری دنیا میں رہتے ہوئے تجھ سے ڈرتا رہا، اس کے دل کے اندر تیرا خوف موجود تھا، لہٰذا اس کی بخشش فرما دے، اور رب تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔